رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن مجید کے حوالے سے مجھے آج گفتگو آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ جل شانہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے سینے پر اترنے والی کتاب قرآن مجید وہ بابرکت کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف روشنی اور نور سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور قرب قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ میں نے عرض کی حضور قرب قیامت کے فتنوں سے بچنے کی پھر کیا صورت ہوگی؟ تو فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید جو اس سے لپٹ گیا وہ بچ گیا۔ تو یہ قرآن ہدایتوں کا سرچشمہ ہے، روشنیوں کا منبع ہے۔ اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ صداقتوں پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ صداقتوں پر مشتمل ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ اس میں غلطی کا امکان نہیں، لیکن قرآن وہ ہے کہ کھولو تو پہلی بات یہی ملتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کوئی غلطی ہے تو بتاؤ، اس میں غلطی کی گنجائش نام تک ہی نہیں۔ یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی اور اپنے شاگرد سے کہا اس کو میرے سامنے پڑھو۔ اس نے پڑھا تو آپ نے اس کی کئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے کہ اس لفظ کے بجائے یہ لفظ ہوتا تو کیا خوب تھا۔ اگلے دن فرمایا کہ پھر پڑھو۔ اس نے پھر پڑھی تو آپ نئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے۔ اسی طرح وہ کتاب آپ کے سامنے 70 مرتبہ پڑھی گئی تو آپ 70 مرتبہ اس کی غلطیوں پر مطلع ہوئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا دعہ، چھوڑ دو، شافعی کی کتاب اس قابل نہیں کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ یہ اعزاز صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید کو حاصل ہے۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی وہ ضابطے تو ہیں لیکن حجت نہیں، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی یہ حجت بھی ہے اور دلیل بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو آپ کو عطا کیا گیا وہ قرآن مجید ہے۔ ایک ضابطہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر نبی کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ اس دور کے مطابق دیا جاتا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں حسن کا چراغ گلی گلی جل رہا تھا تو اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ حسن عطا کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں لوگ پتھر سے چیزیں بنانے کے عادی تھے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو جو معجزہ عطا کیا وہ پتھر سے زندہ اونٹنی کو نکالنے کا دیا تھا۔ ہر نبی کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ اس دور کے مطابق دیا گیا، اور جب میرے آقا و مولا آئے تو زبان و بیان کا دور تھا، گھر گھر شاعر اور ادیب تھے، لوگوں کو اپنے زبان اور بیان کرنے پر ناز تھا، تو جو سب سے بڑا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ قرآن مجید ہے۔ آج اس امت کا المیہ یہ ہے کہ اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، ہم نے بطور رسم قرآن کو اپنایا ہے۔ اس کو جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہے۔ قرآن ہماری ضرورتوں کی کفالت کرتا ہے، کاش کہ ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ جس نظر سے دیکھنے کا تقاضا ہے۔ ہم نے اس کو طاقوں میں سجا لیا، اس پر خوشبو لگا دی، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ نہیں تھا۔ حضرت عمر کا دور ہمایوں ہے، مسجد نبوی میں عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں۔ ایک عورت ہے جسے اللہ نے حسین شکل و صورت سے نواز رکھا ہے، ایک نوجوان راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک دن رک کر پوچھا تیرا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اپنے قلب کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تیرا متوالا ہوں، تیرا چاہنے والا ہوں۔ اس نے کہا میری ایک شرط پوری کر دے، میں تیری خواہش پوری کر دوں گی۔ اس مرد نے کہا کہ جلدی کہو، میں تمہارے لیے آسمان سے تاڑے بھی توڑ کر لا سکتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ 40 دن تمہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنا ہوگی، جب 40 دن کی آخری نماز پڑھ لو گے تو میں حسب وعدہ کھڑی ہوں گی۔ وہ نوجوان
40ویں نماز کی آخری 40 دن کی آخری نماز پڑھ کر واپس جا رہا تھا۔ عورت اسی جگہ پر حسب وعدہ کھڑی ہے، یہ نظریں جھکا کر گزرنے لگا۔ اس عورت نے کہا اے نوجوان، میں حسب وعدہ کھڑی ہوں۔ کہا اب تیری ضرورت نہیں۔ عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا ہے۔ 40 دن نماز پڑھی، قرآن دل سے نکلا اور زبان کے ذریعے سینے میں پیوست ہو گیا۔ دل کی دنیا بدل گئی۔ کاش وہ لوگ پھر مسلوں کی ذلت بن جائیں جن کے لبوں سے قرآن نکلتا تھا تو فرشتے بھی آفرین آفرین کہتے تھے۔ آج امت پر جو آزمائش کے مرحلے طویل سے طویل ہوتے جا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو رہنما ہیں وہ درد کی دولت سے محروم ہیں۔ واضح قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرصع خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ وسلام۔